یتیم فاطمہ کو اس کا چچا اپنے گھر میں لے آیا، مگر چچی کو اس کا آنا ایک آنکھ نہ بہایا۔ وہ اس پر ظلم کرتی، اس سے گھر کے سارے کام کرواتی اور رات کو پانی کے ساتھ سوکھی روٹی دیتی۔ جب وہ 14 سال کی ہوئی تو چچی نے اس پر بد چلنے کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ کئی سال بعد چچی کی بیٹے کے سر پر قتل کا الزام لگا۔ جب عدالت میں کیس چلا اور پہلی پیشی پر چچی عدالت گئی تو وہاں جج صاحبہ کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو یتیم فاطمہ۔ رات کا پہلا پہر تھا، آسمان پر ستارے بھی شاید سوگوار تھے۔ فاطمہ صرف 6 برس کی تھی، اپنے والد کے جنازے سے لگی بے سدھ پڑی تھی۔ وہ دنیا کی سب سے نرم اور محفوظ گودام ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور 2 ہفتے قبل ہی اس کی ماں کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ چھوٹی سی دنیا اجڑ چکی تھی، اور معصوم دل کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یتیمی کا مطلب صرف والدین کا بچھڑنا نہیں، بلکہ ساری زندگی کی نظر میں، دنیا کی نظر میں اضافی ہو جانا ہوتا ہے۔ قریب ہی اس کا چچا آصف ایک بوجھے دل کے ساتھ کھڑا تھا۔ آصف کی آنکھوں میں بھانجی کے لیے رحم تھا، مگر گھر میں موجود اس کی بیوی شبانہ کا خوف اس رحم پر بھاری تھا۔ شبانہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ بوجھ اٹھانا ہے تو باہر اٹھاؤ، میرے گھر کا رزق کسی کے لیے اضافی نہیں ہے۔ مگر خاندان اور سماج کے دباؤ کے تحت آصف کو یہ تلخ گھونٹ پینا پڑا۔ جب آصف نے چھوٹی سی فاطمہ کا ہاتھ تھام کر شبانہ کے گھر کی دہلیز پار کی تو جیسے دیواروں سے بھی نفرت کی بو آنے لگی۔ گھر کے اندرونی دروازے پر کھڑی شبانہ کا چہرہ کسی سیاہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس کی آنکھوں میں رتی بھر بھی وہ نرمی نہیں تھی جو ایک چھوٹی لاوارث بچی کو دیکھ کر کسی عورت کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسے یہیں بٹھاؤ، یہ کوئی مہمان خانہ نہیں ہے کہ ناز نخرے اٹھا جائیں گے، شبانہ نے ایک ٹھنڈی زہریلی آواز میں کہا، جو فاطمہ کے معصوم کانوں میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ فاطمہ تو شاید صرف ماں باپ کے سائے کی بھوکی میں تھی، مگر اسے وہاں سایہ نہیں، ایک خوفناک طوفان کا سامنا ہوا۔ وہ رات فاطمہ کی زندگی کی پہلی رات تھی جس میں اس نے اپنا سر زمین پر نہیں بلکہ اپنی گود میں چھپا کر گزارا تھا، اور وہ بھی ایک پرانے کھردرے کمبل کے ساتھ جو اس کے لیے بطور بستر مختص کیا گیا تھا۔ شبانہ نے اگلے ہی دن اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ اس کے نزدیک فاطمہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک بلا معاوضہ ملازمہ تھی جو اس کی خدمت کے لیے خدا نے بھیجی تھی۔ شبانہ کا بڑا بیٹا عمر جو فاطمہ سے 2 سال بڑا تھا، اس کے علاوہ 2 بیٹیاں تھیں جو فاطمہ کی ہی ہم عمر تھی، مگر شبانہ کی تربیت اور فاطمہ سے مسلسل امتیازی سلوک دیکھ کر آہستہ آہستہ ان کے دل میں بھی نفرت اور حقارت پنپنے لگی۔ فاطمہ کو صبح 5 بجے اٹھ کر گھر کی صفائی کرنی ہوتی، اس کے چھوٹے ہاتھ بڑے بڑے برتن دھوتے، اس کے نازک کندھے پانی کی بالٹیوں کا وزن اٹھاتے، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور الجھے ہوئے بال ہر روز گواہی دیتے کہ گھر کے اندر ایک لاوارث بچی پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اسکول جانا تو دور کی بات، اسے تو دن کا اجالا بھی ٹھیک سے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے سارے گھنٹے چچی کی آنکھوں میں خوف میں گزرتے۔ رات کا وقت اس سے بھی زیادہ کربناک ہوتا تھا، جب سب گھر والے گوشت کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور بچا ہوا کھانا شبانہ احتیاط سے چھپا دیتی تھی۔ جب رات کا وقت ہوتا تو وہ ایک پلیٹ میں سوکھے ہوئے ٹکڑے نکالتی جو کسی بھی ذائقے اور نرمی سے محروم ہوتے، اور ساتھ میں ایک گلاس پانی۔ یہ فاطمہ کی خوراک ہوتی، تاکہ وہ اتنا ہی کھائے جس سے سانسوں کی ڈور نہ ٹوٹے۔ یہ کھا اور چپ چاپ سو جا، اور خبردار جو صبح کام سے جی چرایا۔ شبانہ کہتی، فاطمہ کے آنسو سوکھ چکے تھے، اس نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ چچا سے نہ ہی خدا سے۔ وہ خاموشی سے سوکھی روٹی پانی سے نگلتی جاتی، اور اس کا پیٹ تو بھر پاتا نہیں، مگر اس کی روح میں ایک گہری اور خاموش چوٹ لگ جاتی تھی۔ وہ صبر اور برداشت کا مجسمہ بن چکی تھی۔ ان سخت سالوں میں اس نے جسمانی بھوک سے زیادہ محبت اور نرمی کی بھوک کاٹ کر زندگی گزاری تھی، اور یہ بھوک ہر سوکھی روٹی کے لقمے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا بچپن جو پھول کی طرح کھلنا چاہیے تھا، وہ ایک پتھر کی طرح سخت ہوتا چلا گیا۔ وہ اب یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی گھر نہیں، اور چچی کی نفرت ہی اس کی تقدیر بن چکی ہے۔ سال گزرتے گئے، اور ہر سال فاطمہ کے کندھوں پر
مشقت کا وزن اور اس کے دل پر زخموں کی گہرائی بڑھاتا گیا۔ اب وہ 6 سال کی معصوم کلی نہیں تھی، وہ ایک دبلی پتلی غم زدہ مگر مضبوط ارادوں والی 12 سالہ لڑکی تھی۔ اس کا جسم کام کی وجہ سے تھکا ہارا رہتا تھا، مگر اس کی آنکھیں جو ہر رات سوکھی روٹی اور پانی نگلتی تھی ایک غیر معمولی چمک رکھتی تھی۔ یہ چمک پڑھنے کی لگن کی تھی۔ چچی شبانہ ایک عجیب شفاقانہ حکمت عملی اپنائے ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے عمر اور بیٹیوں کو شہر کے بہترین پرائیویٹ اسکول میں بھیجتی تھی، جہاں چمکتے بے داغ یونیفارم، بڑی کتابیں اور آسائشیں تھیں، جبکہ فاطمہ کو صرف خاندان کی بدنامی سے بچنے کے لیے ایک خستہ حال دور دراز سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ فاطمہ کا یونیفارم ہمیشہ دبوں والا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا، جوتوں کے تلوے خستہ حال ہوتے تھے، چلتے ہوئے ہر کنکر اس کے پیر میں چبھ جاتا تھا۔ جب اسکول کی چھٹی ہوتی فاطمہ کو فوراً گھر کی مشین بن جانا پڑتا۔ وہ بھوکے پیٹ تھکی ہوئی ٹانگوں سے اور سوجے پیروں سے دن بھر کے کام نپٹاتی، جبکہ عمر اور اس کی بہنیں گھر کے سین میں کھیلتے۔ یہ تضاد فاطمہ کے دل کو ہر روز کچو کے لگاتا، مگر اس نے اپنے اس دکھ کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اگر جسم کو غذا نہیں ملتی تو وہ روح کو علم کی غذا دے گی۔ رات کے کھانے کا وقت گزر جاتا اور جب سارا گھر نیند کی آغوش میں چلا جاتا تو فاطمہ کی اصل زندگی شروع ہوتی۔ وہ دبے پاؤں بغیر آواز کیے اس کمرے کی طرف بڑھتی جہاں عمر کی مہنگی اور چمکدار کتابیں رکھی ہوتی تھی۔ لالٹین کی دھیمی روشنی یا صرف گلی کی بتی کے مدھم اجالے میں وہ گھنٹوں ان کتابوں کو پڑھتی رہتی۔ وہ فزکس، تاریخ، ادب اور ریاضی کی مشکل ترین صفحات کو اس طرح چاٹتی جیسے یہ اس کی روح کی واحد خوراک ہو۔ نیند کی شدت میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی، مگر شبانہ کے ظلم کا خوف اور مستقبل میں کچھ بننے کی امید اسے جاگنے پر مجبور کر دیتی۔ دوسری طرف شبانہ کا بیٹا عمر اب بڑا ہو رہا تھا۔ وہ روزانہ اپنی ماں کی فاطمہ کے ساتھ بدسلوکی دیکھتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ کیسے فاطمہ اسکول میں ہمیشہ شرمندہ رہتی ہے اور گھر میں اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں۔ عمر کو یاد تھا کہ جب وہ چھوٹے تھے فاطمہ نے ایک بار اسے بچایا تھا جب وہ کھیلتے ہوئے گر گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عمر کے اندر ماں کی تربیت کے باوجود ایک خاموش ہمدردی جنم لینے لگی۔ عمر نے محسوس کیا کہ فاطمہ اس سے اور اس کے دوستوں سے زیادہ ذہین ہے، مگر اس کا علم محض 4 دیواری تک محدود ہے۔ کبھی کبھار جب شبانہ دور ہوتی تو عمر چپکے سے فاطمہ کے لیے کوئی بچا ہوا پھل یا کوئی تازہ روٹی کا ٹکڑا رکھ دیتا۔ یہ چھوٹی سی حرکت فاطمہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہ ہوتی۔ وہ ٹکڑا نکلتی تو آنکھوں کے شکر گزاری کے 2 قطرے ٹپک پڑتے، مگر وہ کبھی عمر سے براہ راست بات نہیں کرتی تھی، خوف کے مارے کہ کہیں یہ چچی کی نظر میں نہ آ جائے۔ عمر کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کرتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک جلاد کا کردار ادا کر رہی ہے اور وہ خود بھی اس ظلم میں خاموش شریک ہے۔ وہ بارہا چاہتا تھا کہ اپنے باپ سے بات کرے، مگر آصف کی اپنی بے بسی اور شبانہ کا خوف اسے جکڑ لیتا تھا۔ فاطمہ کی زندگی کی کہانی اب صرف مشقت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جنگ تھی، ایک خفیہ جنگ جو ایک لڑکی رات کے اندھیرے میں علم کے چراغ سے لڑ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں علم کا ایک وسیع ذخیرہ جمع ہو چکا تھا، جو اس کا اصل سرمایہ تھا۔ وہ اب 14 سال کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، مضبوط، خاموش اور اندر سے لوہے کی طرح سخت۔ اسے کیا خبر تھی کہ اب ایک نیا طوفان اس کے سر پر منڈلا رہا ہے، ایک ایسا طوفان جس کی شدت شبانہ کے تمام سابقہ صفاقیوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب شبانہ کے اندر کی نفرت اپنی آخری اور خوفناک حد کو چھونے والی تھی۔ وقت کی سوئی اپنی رفتار سے چلتی رہی، مگر شبانہ کے دل میں فاطمہ کی نفرت کا پارا مسلسل چڑھا رہتا۔ اس کی نظروں سے وہ منظر اوجھل نہیں ہو سکا تھا جب اس نے اپنے بیٹے عمر کو چپکے سے فاطمہ کو ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پاس ایک سیب رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ معمولی ہمدردی کا عمل شبانہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا تھا۔ کہیں یہ لڑکی میرے بیٹے کو پھانس نہ لے، اس کے اندر کا خوف جاگ اٹھا۔ فاطمہ جو اب 14 سال کی ہو چکی تھی، اپنی خاموش ذہانت اور صبر سے شبانہ کے گھر کے لیے ایک مستقل ملازمہ تو تھی، مگر ساتھ ہی وہ ایک بڑا خطرہ بھی بن چکی تھی۔ اس کے بیٹے کی پاکیزہ زندگی اور گھر کی عزت کے لیے
شبانہ نے اب فاطمہ سے چھٹکارا پانے کی ترکیبیں سوچنا شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سادہ سی شکایت پر آصف کبھی فاطمہ کو نہیں نکالے گا، کیونکہ وہ بظاہر شرمندہ تھا اور دل میں خوف کے باوجود کہیں نہ کہیں اپنی بھانجی کی سچائی جانتا تھا۔ شبانہ کو ایک ایسے ثبوت کی ضرورت تھی جو محلے اور خاندان کے سامنے فاطمہ کو شرمندہ کر دے اور اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے بے دخل کر دیا جائے، اور اس نے وہ سفاک منصوبہ بنا ڈالا جس کو سوچ کر شیطان کی روح بھی کانپ اٹھے۔ رات کے اندھیرے جو ہمیشہ فاطمہ کے لیے علم حاصل کرنے کا وقت ہوتے تھے، وہی اب اس کی بربادی کا منظر بننے جا رہے تھے۔ اس رات جب سارا گھر گہری نیند سو رہا تھا، شبانہ نے محلے کے ایک آوارہ اور بدنام لڑکے عرفان کو کچھ پیسے دے کر گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل کیا اور اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں معصوم فاطمہ تھکی ہاری سو رہی تھی۔ وہ لڑکی جو دن بھر کی مشقت کرتی تھی، اس وقت دنیا و مافیا سے بے خبر خوابوں کی سرزمین میں تھی۔ ادھر شبانہ نے اپنے بیٹے عمر اور شوہر آصف کو جاگنے کا اشارہ کیا۔ خود وہ دروازے کے قریب چھپ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ چند لمحوں بعد ایک خوفناک لرزا دینے والی چیخ شبانہ کے گلے سے نکلی۔ غضب ہو گیا، میری عزت برباد ہو گئی۔ چیخ سنتے ہی آصف اور عمر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمروں سے نکلتے ہی انہوں نے شبانہ دیوانوں کی طرح اس کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی جہاں فاطمہ سوتی تھی۔ جب وہ سب وہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بھیانک منظر تھا جو شبانہ نے بڑی مہارت سے ترتیب دیا تھا۔ عرفان جو شبانہ کے اشارے پر کمرے سے باہر نکل رہا تھا، جیسے ہی آصف اور عمر کے سامنے آیا، وہ بدحواس ہو کر فوراً بھاگ گیا۔ آصف کے قدم زمین پر گھڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور کراہت تھی۔ عمر کا جوان خون کھول اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، چچی شبانہ نے ہزے کیفیت میں فاطمہ کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ نکالو نکالو اس بد کردار آوارہ لڑکی کو میرے گھر سے۔ اس نے ہمارے گھر کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی گمراہ کرے گی۔ شبانہ چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز میں جھوٹ کی شدت اتنی تھی کہ سچ بھی اس کے آگے ہلکا پڑ جائے۔ فاطمہ اچانک اس قیامت کے برپا ہونے پر حواس باختہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، اور یہ بدنام لڑکا جہاں کیسے آیا۔ وہ صرف لرزتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے تھام کر کھینچا تھا، اور اس ہاتھ کی نفرت کو محسوس کر رہی تھی جو اب اس کے پورے وجود پر قابض ہو چکی تھی۔ وہ چیخی نہیں، بس ایک بے جان جسم کی طرح تھی، کیونکہ اس کے دل کی ساری آوازیں شبانہ کے جھوٹے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ چچا آصف لکڑی کی مورتی بن کر کھڑا رہا۔ ایک بار بھی اس نے فاطمہ کی طرف دیکھ کر اس کی معصومیت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے خوف اور شرمندگی نے اس کے انسانی ضمیر کو بالکل مار دیا تھا۔ اس نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک بار بھی نہیں پوچھا، بتاؤ بیٹی کیا ہوا؟ میں ابھی اس کا سامان باہر پھینکتی ہوں، یہ اسی وقت میرے گھر سے نکلے گی۔ شبانہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ فاتحانہ انداز میں اپنے منصوبے کی کامیابی پر مسکرا رہی تھی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے شیطان کی جیت کا کریا چہرہ تھا۔ اس نے فاطمہ کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں اور اس کا ٹوٹا ہوا بستہ جس میں اس کی ساری امیدیں تھیں، ان کو اٹھا کر دروازے کے باہر پھینک دیا، اور اس کے بعد فاطمہ کو ایک زوردار دھکا دے کر سرد رات کے حوالے کر دیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور فاطمہ سردی اور تاریکی میں جھوٹے الزام کے بوجھ تلے سڑک پر تنہا رہ گئی۔ اس کے ارد گرد سب خاموش تھا، مگر اس کے اندر کا کرب چیخ رہا تھا۔ وہ ایک محض ایک یتیم نہیں تھی، بلکہ ایک بدنام اور داغدار وجود تھی جسے اس کے خاندان نے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا تھا۔ اس لمحے اس نے دنیا پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا، مگر اپنے خوابوں پر یقین نہیں چھوڑا۔ ایک خواب جس میں انصاف کی روشنی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ایک زوردار فاقانہ آواز نے فاطمہ کے پیچھے کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں کھڑی تھی، کپ کپاتی ہوئی نہ جسم کی سردی سے بلکہ دل کی ٹھنڈک سے۔ اس کے پاس نہ جوتا تھا نہ مناسب لباس، صرف ایک جھوٹے الزام کی چادر تھی
جو اس کے پورے وجود کو لپیٹے ہوئے تھی۔ اس کے اندر صرف ایک ہی احساس باقی تھا، ان سب لوگوں سے نفرت جن پر وہ کبھی اعتبار کرتی تھی، سب سے زیادہ چچا کی بزدلی اور کمزوری سے کراہت۔ 14 سال کے معصوم وجود پر یہ تہمت کسی تیزاب سے کم نہ تھی، جس نے اس کے اندر کے ہر مثبت جذبے کو جلا ڈالا تھا۔ وہ چل پڑی ننگے پاؤں شہر کی سنگ دل سڑکوں پر، جس کے ہر کنکر پر اس کا درد لکھا جا رہا تھا۔ اس کا جسم ٹھوکریں کھاتا، پاؤں چھلنی ہوتے، مگر وہ چلتی رہی۔ کوئی منزل نہیں تھی، کوئی سمت نہیں تھی، بس ایک دردناک راستہ تھا جو کہیں ختم نہیں ہوتا تھا۔ ہر قدم پر وہ سوال کرتی تھی، میں نے کیا کیا؟ میرا قصور کیا تھا؟ اور جواب میں صرف سڑک کی خاموشی اور اس کے پیچھے چھوڑے گئے گھر کی بے رحم دیواریں تھیں۔ اس کی روح ایسے رو رہی تھی کہ آواز حلق میں اٹک کر دم توڑ چکی تھی۔ چلتے چلتے جب جسم اور روح کی ساری طاقت جواب دے گئی تو فاطمہ ایک پل کے نیچے فٹ پاتھ پر ٹھنڈی اینٹوں پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے کرتے کے دامن میں اپنا سر چھپایا اور شدت غم سے ہچکیاں لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ گزشتہ 8 سال کا دبایا ہوا انتقام اور ذلت بہہ رہی تھی۔ نہ اب کوئی چھت تھی جو بارش سے بچاتی، نہ کوئی دیوار جو نگاہوں سے پردہ کرتی۔ وہ دنیا کے سامنے بالکل برہنہ تھی، بے بسی اور بدنامی کے لباس میں۔ اب وہ صرف سڑک کی بیٹی تھی۔ صبح کی روشنی جو عام لوگوں کے لیے امید لاتی ہے، فاطمہ کے لیے سب سے بڑی اذیت بن کر آئی۔ جب سورج کی کرنیں فٹ پاتھ پر پڑی تو ایک غیر محفوظ بے لباس حقیقت کی طرح سامنے آ گئی۔ لوگ گزر رہے تھے، ہر آنکھ ایک کہانی بیان کر رہی تھی۔ کچھ نے نفرت سے منہ پھیرا جیسے اس کی بدنامی چھوت کی بیماری ہو۔ کچھ بوڑھی عورتوں نے ترس سے دیکھا، مگر ڈرتی تھی کہ اگر اسے پناہ دی تو کہیں ان کے گھر کی عزت خراب نہ ہو جائے۔ کچھ مردوں کی آنکھوں میں وحشت تھی، ہوس بھری تھی، وہ اسے گرا ہوا مال سمجھ رہے تھے۔ ان اجنبی پرائے لوگوں کی نظروں کی چبھن اس سوکھی روٹی سے کئی زیادہ تکلیف دہ تھی جو چچی کے ہاتھ سے کھاتی تھی۔ فاطمہ نے خود کو سمیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ زندگی کی سنگ دلی ابھی باقی تھی۔ اس نے پانی کی تلاش میں بھٹکنا شروع کیا اور بھوک کی شدت اتنی تھی جسم کا ہر عضو مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر گھر بھٹکی، ہر دروازے کی دہلیز پہ جا کے التجا کی، خدا کے لیے مجھے کام دے دیجیے، میں جھاڑو لگا لوں گی، برتن دھو لوں گی، بس مجھے رات گزارنے کی جگہ دے دیجیے۔ مگر جیسے ہی لوگوں کے چہرے کی ویرانی، آنکھوں کی لالی اور لباس کی حالت دیکھتے وہ سمجھتے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے جسے ان کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بار دروازہ بند ہو جاتا اور ایک نیا زخم اس کے دل میں لگ جاتا۔ لوگوں کے انکار نے اسے سکھا دیا تھا کہ جھوٹا داغ سچ سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ شام گہری ہو رہی تھی، بھوک اور تھکن سے اس کا جسم ڈول رہا تھا۔ وہ شہر کے ایک پرانے اور تنگ حصے سے گزر رہی تھی جہاں زندگی کا شور اور گندگی دونوں عروج پہ تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے اشیاء پر پڑی۔ یہ اینٹوں اور ڈاٹ کا بنا ایک ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا تھا جس کے باہر ایک 1.5 عمر کا فقیر بیٹھا تھا۔ یہ فقیر، جس کا نام کریم بخش تھا، اپنی بوسیدہ چادر پر لپٹا دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دنیا کی ٹھوکروں کے نشان تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی سکون اور نرمی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ پارسائی تھی جو اسے سب سے الگ کرتی تھی۔ فاطمہ تمام تر دنیا کی ٹھوکروں سے تھکی ہوئی آخرکار اس انسان کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ وہ روئی، سسکیاں لیتی رہی اور اپنی زبان سے کچھ کہہ نہ پائی، مگر اس کے آنسو اس کی ساری دکھ کی کہانی سنا گئے۔ اس کا بستہ جس میں اس کی ساری قیمتی کتابیں تھیں، اس نے ابھی تک سینے سے لگا رکھا تھا۔ بوڑھے فقیر نے سر اٹھایا۔ اس نے ایک چھوٹی سی زخمی لڑکی کی حالت دیکھی جس کی آنکھوں میں نہ صرف غربت تھی بلکہ ایک گہرا ناانصافی کا داغ بھی تھا۔ دنیا نے اسے مسترد کر دیا تھا، مگر یہ جھونپڑا اور یہ بوڑھا انسان شاید خدا کی آخری امید تھی۔ فقیر نے کبھی اس کے الزامات کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ صرف انسان کو دیکھ رہا تھا، اس کا زخم دیکھ رہا تھا۔ فقیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ایک شفقت بھری آواز میں کہا، بیٹی آ جا، یہ سڑک، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے چھت کے، ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کے اور شاید 2 وقت کی خشک روٹی کے،
مگر جہاں تجھے کوئی برا نہیں کہے گا، یہ فقیر کا آشیانہ ہے، جہاں دولت مندوں کی دنیا کے گندے اصول اور جھوٹے الزامات نہیں پہنچتے، یہاں صرف خدا کا سہارا ہے۔ وہ لمس، وہ آواز اتنی شیریں تھی کہ فاطمہ کا روکا ہوا طوفان امڈ آیا۔ وہ سسکتی ہوئی اس فقیر کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اور اس طرح فاطمہ کو دنیا میں ایک نیا غیر متوقع ٹھکانہ مل گیا۔ اس آشیانے میں نہ سوکھی روٹی تھی، نہ نرم بستر، مگر یہاں سچی پناہ اور عزت تھی جو اس کو عالی شان گھر میں کبھی نہ مل سکی۔ یہاں سے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس رات فٹ پاتھ کی ٹھنڈک، فقیر کی گرم جوشی اور کتابوں کا ساتھ، یہ سب مل کر فاطمہ کے اندر انتقام کے بجائے انصاف کی پیاس کو جنم دے رہے تھے۔ فقیر بابا کی آشیانے میں پناہ ملنا فاطمہ کے لیے صرف سردی اور بھوک سے نجات نہیں تھی، بلکہ یہ امید کی آخری کرن تھی۔ کریم بخش نامی اس بوڑھے فقیر نے اس سے نہ کوئی سوال کیا، نہ اس کے بدنام ماضی کا پوچھا۔ اس نے صرف ایک چھلنی روح کو دیکھا اور اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں جگہ دے دی۔ فاطمہ نے اس رات پہلی بار پرسکون نیند سوئی، بھلے ہی ٹاٹ کے فرش پر مگر عزت کی چار دیواری میں۔ کریم بخش نے جلد ہی فاطمہ کی غیر معمولی ذہانت اور علم کی شدید پیاس کو بھانپ لیا۔ وہ دیکھتے تھے کہ فاطمہ دن بھر ان کے لیے پانی بھرتی، 2 وقت کا کھانا لاتی جو وہ بھیک میں لاتے تھے، مگر رات ہوتے ہی وہ اپنا بستہ کھول کے بیٹھ جاتی اور اندھیرے میں آنکھیں گھاڑ کر پڑتی رہتی۔ فاطمہ کے دل میں ایک پختہ عزم نے جنم لیا تھا، میں اب کسی کے لیے بوجھ یا ذلت کا نشان نہیں بنوں گی، میں ایک ایسی شخصیت بناؤں گی جسے دنیا کی جھوٹے الزامات کے بجائے انصاف کے لیے سلام کرے گی۔ اس کے دل میں آگ اب لگن میں بدل چکی تھی۔ کریم بخش کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ فاطمہ کی معصومیت اور بے بسی نے اس کے دل میں باپ کی محبت جگا دی۔ وہ فاطمہ کو اپنی بیٹی بنا چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی بھیک سے جمع کیے ہوئے چند سکے نکالے اور فاطمہ کو لے کر محلے کے ایک پرانی اور چھوٹے سے سیکنڈری اسکول پہنچے۔ یہ اسکول اس کے پچھلے سرکاری اسکول سے بھی زیادہ سخت حال تھا، مگر کریم بخش نے وہاں کی ہیڈ مسٹریس سے درخواست کی، جو ان کی درویشانہ شخصیت اور فاطمہ کے چہرے کی معصوم ذہانت سے متاثر ہوئی۔ فاطمہ دوبارہ اسکول جانے لگی۔ اس کا یونیفارم اب بھی پرانا اور مرمت شدہ تھا، اور اس کے پاؤں میں ایک ٹوٹی جوتی ہوتی تھی جو اسے کریم بخش نے جوڑ کر دی تھی، مگر اب وہ خود کی عزت کرنا سیکھ گئی تھی۔ اسکول کے دیگر طلبہ جو زیادہ آسودہ حال تھے، اکثر اسے پھٹے کپڑوں اور خستہ حال بستے کو دیکھ کر مذاق اڑاتے، مگر اب فاطمہ کو اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نعرہ تھا، علم، علم اور صرف علم۔ وہ اسکول کے اساتذہ کے لیے ایک حیرت انگیز طلبہ بن گئی۔ وہ ریاضی کے چیدہ پیچیدہ ترین سوالات صرف ایک نظر میں حل کر لیتی، اور اسے نصاب کا ایک ایک لفظ ازبر تھا۔ وہ اس چھوٹی اور بوسیدہ کلاس روم کو اپنا عرش سمجھتی تھی، وہ ہر لقمہ علم کو اپنا انتقام۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی پشت بنا، اس کا سب کچھ اس کا اپنا عزم اور دماغ ہے۔ کریم بخش اس کا واحد سرپرست فاطمہ کی محنت دیکھ کے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہ روزانہ اسے اسکول چھوڑتے اور چھٹی پر لینے آتے۔ وہ اپنی بھیک کے حصے میں سے فاطمہ کے لیے ایک چھوٹی سی لالٹین کا تیل اور اسٹیشنری کا سامان بچا کر لاتے تھے۔ رات کو وہ باپ اور بیٹی کی طرف بیٹھتے، فاطمہ پڑھتی اور بابا خاموشی سے اسے دیکھتے رہتے۔ اس ماحول میں محبت اور تعلیم کی ایک ایسی خفیہ دنیا آباد ہو گئی تھی جہاں جھوٹے الزامات کی گرد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ فاطمہ نے میٹرک اور پھر انٹر کے امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ میڈیا میں اس کی کہانی آئی، ایک یتیم لڑکی جسے کسی آوارہ گرد فقیر نے پناہ دی، مگر فاطمہ کے لیے یہ صرف پہلا قدم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صرف اچھی ڈگری کافی نہیں، بلکہ اسے ایک طاقتور مقام حاصل کرنا ہے جہاں وہ انصاف کو ذاتی نہیں بلکہ قانون کی تلوار سے نافذ کر سکے۔ اس کی نظر اب سب سے مشکل اور اہم شعبے پر تھی۔ کریم بخش کے کندھے پر سر رکھ کر ایک دن اس نے اپنا عزم بیان کیا، بابا میں جج بنوں گی، میں قانون کی تعلیم حاصل کروں گی تاکہ اس معاشرے کا انصاف کر سکوں جو معصوموں کو تہمت لگا کر بے دخل کر دیتا ہے۔ یہ ایک معمولی لڑکی کا خواب نہیں تھا، بلکہ ایک پختہ عزم کی ایک کہانی تھی جس کی بنیاد سوکھی روٹیوں اور ننگے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھی گئی تھی۔ فاطمہ کی جدوجہد جہاں ختم نہیں ہوئی تھی، اب اس کا سفر غربت کی تاریکی سے قانون کے عروج کی طرف ہونا شروع ہو چکا تھا۔
دوسری طرف فاطمہ کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد چچی شبانہ نے ایک گہری سانس لی۔ اسے لگا تھا کہ اب گھر سے غلاظت صاف ہو گئی اور اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے گھر سے صرف ایک یتیم بچی کو نہیں نکالا بلکہ رحمت اور برکت کو بھی رخصت کر دیا ہے۔ اب شبانہ کے گھر کے حالات بگڑنے لگے۔ ظاہری طور پر ان کا طرز زندگی امیرانہ تھا، مگر اندرونی سکون اور اطمینان ختم ہو چکا تھا۔ چچا آصف جو فاطمہ کو نکالنے کے واقعے کے بعد مزید بزدل اور شرمندہ ہو چکے تھے، اب شبانہ سے بات کرنے سے کتراتے تھے اور اکثر غصے میں رہتے تھے۔ گھر میں روز روز کے جھگڑوں نے جنم لے لیا تھا۔ شبانہ اب فاطمہ پر ظلم کرنے کی بجائے اپنے شوہر اور بچوں پر طنز اور غصہ نکالتی۔ شبانہ کی 2 بیٹیاں تھیں، سارہ اور مہوش۔ دونوں اسی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں جاتی جہاں فاطمہ کا داخلہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ چمکدار یونیفارم، مہنگے فون اور ہر طرح کی سہولیات سے لیس تھی، مگر ان کے اندر علم کی کوئی پیاس نہیں تھی۔ ماں نے چونکہ ہمیشہ فاطمہ کو گھر کے کاموں اور مشقت میں الجھائے رکھا تھا اور اپنی بیٹیوں کو ہر ذمہ داری سے دور رکھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں انتہائی لاپرواہ اور عیش پرست بن گئیں۔ ان کا سارا وقت فیشن اور ٹک ٹاک پر صرف ہوتا تھا۔ مہنگی برانڈڈ کی خریداری، آئے دن نئے میک اپ کی کٹس اور عجیب و غریب فیشن میں وہ اپنے ماں باپ کا پیسہ پہانی کی طرح بہا دیتی تھی۔ اسکول میں پڑھائی کے لیے ان کے لیے ایک غیر ضروری بوجھ تھی۔ وہ بس وقت گزارتی تھی، نقل کرتی تھی اور کسی طرح پاس ہو جاتی تھی۔ جب میٹرک اور انٹر کے امتحانات کا وقت آیا تو سال بھر کی لاپرواہی کا نتیجہ سامنے آیا۔ چچی شبانہ، جنہوں نے فاطمہ کی پڑھائی کا مذاق اڑایا تھا، اب اپنی بیٹیوں کی ناکامیاں دیکھ کر ہلکان ہو چکی تھی۔ وہ مہنگے اسکولوں میں پڑھ کر بھی عام نمبروں سے پیچھے رہ گئی تھی اور ان کی ذہنی سطح ایک عام گھریلو لڑکی سے بھی کم تھی۔ یہ ناکامی شبانہ کے غرور کا پر پہلا کاری زخم تھا۔ اس کے برعکس اسے یاد آیا کہ فاطمہ کیسے اپنے پھٹے یونیفارم میں بھی علم کی کتابوں پہ جھکی رہتی تھی، مگر وہ اپنے دل کی بات کسی کو نہ کہہ سکی۔ اور پھر ان کا اکلوتا بیٹا عمر وہ لڑکا تھا جس نے کبھی فاطمہ سے خاموش ہمدردی دکھائی تھی، مگر ماں کی سخت تربیت اور فاطمہ کی اچانک بدنامی سے بھرپور بے دخلی نے ان کے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے گھر کا ماحول اب گھٹن زدہ ہو چکا ہے اور اس کے ماں باپ کی زندگی صرف جھوٹ اور نفرت پر مبنی ہے۔ عمر نے اب گھر سے زیادہ سکون باہر کی غلط صحبتوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس نے پیسہ برباد کرنا، فضول ریسوں اور غلط دوستوں کی محفلوں میں اپنا وقت دینا شروع کر دیا۔ اس کی تعلیم بالکل پیچھے رہ گئی اور وہ جلد ہی اس آوارگی کا شکار ہو گیا جس کا جھوٹا الزام اس کی ماں نے کبھی فاطمہ پر لگایا تھا۔ شبانہ نے اسے حد سے زیادہ پیار کیا تھا اور اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا تھا۔ اب وہی لاڈ پیار اس کے گلے پڑ چکا تھا۔ عمر کی سرگرمیاں اب صرف جیب کوترنے، چوری چکاری اور گلی محلے کے بدماشوں کے ساتھ وقت گزارنے تک محدود ہو گئی تھی۔ اس کی چھوٹی موٹی بدنامیاں اکثر گھر تک پہنچتی تھی، مگر شبانہ ہمیشہ پیسے یا طاقت کے زور پر انہیں دبا لیتی تھی۔ چچا آصف نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر عمر کو اپنے باپ کو بزدل اور خاموش رہنے والا شخص سمجھتا تھا۔ کبھی اس کی بات نہ مانی۔ شبانہ کا غرور اب چکنا چور ہو رہا تھا۔ ایک طرف بیٹیوں کی فضول خرچی اور جہالت، دوسری طرف بیٹے کی آوارگی اور ہر روز سے سختی، مگر اسے یہ یاد نہیں آتا تھا کہ یہ سب اس ظلم کی قسطیں ہیں جو اس نے 8 سال ایک یتیم بچی پر کیا تھا۔ وہ ظلم جس کا بیج اس نے بویا تھا اب ایک زہریلا تناور درخت بن چکا تھا اور اس کی شاخیں اس کے اپنے خاندان کو نوچ رہی تھی۔ وہ گھر جو کبھی دونوں طرف فخر کا مرکز تھا، اب سکون اور برکت سے خالی ایک گہری کھائی بن چکا تھا۔ تقدیر کی گھڑی نے اب اپنا رخ موڑ لیا تھا اور حساب چکانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شبانہ کے گھر کے حالات ابتر ہوتے چلے گئے۔ بیٹے کی مسلسل آوارگی، بیٹیوں کی لاپرواہی اور شوہر کی کمائی میں کمی نے ایک خوفناک مالی بحران کو جنم دیا۔ چچا آصف اب ایک پرسکون شخص نہیں رہے تھے۔ وہ مسلسل غصے میں رہتے اور ہر وقت شبانہ اور اپنی اولاد پر برس پڑتے۔ تم نے شبانہ اس گھر کو برباد کر دیا ہے، آصف رات کو چیختے۔
مجھے گھر میں سکون کے بجائے صرف فضول خرچی اور جھوٹ ملتا ہے۔ میری ساری کمائی تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کے فضول فیشن پر صرف ہو گئی ہے۔ شبانہ جو کبھی گھر کی ملکہ تھی اب ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی۔ اس کا فربا جسم اب بیماری اور پریشانی کی بوجھ تلے گھلنے لگا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ تفاخر سے دمکتا تھا اب پیلا اور گردن کے گرد سیاہ حلقوں سے بھرا رہتا۔ وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو گئی، مگر گھر کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی سچے دل سے خدمت کرتا۔ بیٹیاں سارا اور مہوش اپنی ماں کی بیماری اور گھر کے حالات سے مکمل طور پر بے پرواہ تھی۔ وہ اب بھی دن بھر اپنے کمروں میں موبائل فون اور فضول کے ریسرچ میں مصروف رہتی تھی۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری لینے کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہ بس ماں سے جھگڑتی کہ ان کے کپڑوں اور میک اپ کے لیے پیسہ کیوں نہیں ہے۔ وہ سارا دن آرام کرتی تھی اور گھر کے سارے کاموں کا بوجھ، جس میں کھانا پکانا، صفائی کرنا اور لانڈری شامل تھی، دوبارہ چچی شبانہ کے ناتواں کندھوں پہ آ پڑا، بالکل اسی طرح جیسے سالوں پہلے سارا بوجھ فاطمہ کے کندھوں پر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شبانہ کے دل پر اس کے ماضی کا سب سے تلخ حقیقت کا انکشاف ہونے لگا۔ جسمانی مشقت کے دوران اسے بار بار فاطمہ کی یاد ستاتی۔ جب وہ برتنوں کا ڈھیر دیکھتی تو اسے فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے پتلے ہاتھ یاد آتے جو ننگے رہ کر سردیوں میں یہ کام کرتے تھے۔ جب وہ سوکھی روٹی پانی سے نکلتی تھی تو اسے وہ راتیں یاد آتی جب اس نے فاطمہ کو صرف سوکھے ٹکڑے اور پانی دیے تھے۔ فاطمہ کی وہ معصوم آنکھیں جو کبھی اس سے التجا کرتی تھی اب اس کے خوابوں میں آنے لگی۔ وہ سوچتی کہ کاش فاطمہ آج گھر میں ہوتی تو کم از کم گھر کے کام تو سہل ہو جاتے۔ وہ شاید اسے بیماری کی حالت میں 2 وقت کا سکون تو مل جاتا۔ شبانہ کمرے میں اکیلی روتی رہتی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہتے تھے، مگر وہ کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی کہ اسے فاطمہ کی یاد آ رہی ہے۔ اس کا غرور ابھی بھی اتنا باقی تھا کہ وہ اپنے شوہر یا بیٹیوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ فاطمہ میرے لیے ایک رحمت تھی جسے میں نے نفرت میں ٹھکرا دیا۔ ایک رات جب عمر نے گھر آ کر ایک بڑا جھگڑا کیا اور گھر کا کچھ سامان توڑ دیا تو شبانہ ٹوٹ کر بستر پر گر پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا سب سے بڑا سزا اس کا اپنا بیٹا بن چکا ہے۔ جس بیٹے کو بچانے کے لیے اس نے ایک معصوم لڑکی پر تہمت لگائی تھی، آج وہی بیٹا اس کے سارے سکون کا قاتل بن چکا ہے۔ تقدیر نے شبانہ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے ہر چیز کا الٹ مل رہا تھا۔ اس کا گھر اب جہنم بن چکا تھا اور فاطمہ کا صبر اور خاموشی اب اس کے لیے ہر رات عذاب کی وجہ بن جاتا تھا۔ اب وہ صرف وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ زوال کا نقطہ اختتام قریب ہے۔ شبانہ کا بیٹا عمر اب مکمل طور پر آوارگی اور منشیات کا غلام بن چکا تھا۔ اس کے اندر کی نیکی کا وہ آخری شعلہ بھی بجھ چکا تھا جو کبھی اس نے چپکے سے فاطمہ کے لیے روٹی رکھ کر دکھایا تھا۔ مالی بحران اور والدین کی مسلسل لڑائیوں نے اسے اور بھی بے لگام کر دیا تھا۔ ایک سرد رات عمر نشے کی حالت میں گڑی کے نکڑ پر اپنے دوستوں کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ جھگڑا بڑا اور غصے، نشے اور برباد زندگی کے فرسٹریشن میں اس نے وہاں موجود ایک بے قصور آدمی پر حملہ کر دیا اور اسے مار کر فرار ہو گیا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی قتل کی خبر سارے محلے میں پھیل گئی۔ پولیس نے کچھ ہی دیر میں عمر کو حراست میں لے لیا۔ یہ خبر شبانہ کے لیے آخری تنکا ثابت ہوئی۔ جس بیٹے کو بچانے کے لیے اس نے ایک معصوم بچی کی زندگی برباد کی تھی، آج وہی بیٹا ایک سنگین مجرم بن کر سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس کا غرور اور گھمنڈ مٹی میں مل گیا۔ آصف اور شبانہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ ان کا گھر جو کبھی سونے کی چڑیا تھا، ماتم اور بربادی کا مرکز تھا۔ شبانہ جو ڈپریشن کی مریضہ تھی، اب دن رات صرف روتی رہتی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے پیچھے ظلم کی گواہی دیتے تھے۔ اس کے دل میں اب کسی کے لیے نفرت نہیں تھی، صرف خوف اور اپنے بیٹے کو بچانے کی بے انتہا تڑپ تھی۔ اس نے اپنے تمام زیورات بیچے، زمین کا ایک حصہ بیچا تاکہ ایک مہنگا اور نامی گرامی وکیل کر سکے۔ اس کی ساری توجہ، سارا پیسہ اب صرف بیٹے کو کسی طرح رہا کروانے پر مرکوز تھا۔ مگر اس نے اپنے گناہوں کا حساب اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ آخرکار عمر کے خلاف قتل کا مقدمہ باقاعدہ طور پر عدالت میں چلا گیا۔ شبانہ نے اپنے شوہر کے ساتھ پریشانی اور تھکن کے عالم میں عدالت کا رخ کیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا
اور اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی تقدیر کا سب سے بڑا موڑ اس عدالتی کمرے میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ آصف اور شبانہ عدالت کے کٹہرے کے پاس جا کر کھڑے تھے، جہاں ملزم عمر بکھرے بالوں اور پچھتاوے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اچانک تمام حاضرین خاموش ہو گئے۔ کمرہ عدالت کی کارروائی شروع ہونے کا اعلان ہوا۔ جج صاحبہ کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں اور وقار کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہ تھا، صرف قانون کا ٹھہراؤ تھا۔ جو ایک پروقار، مہذب اور بااخلاق خاتون تھی، جس کی آنکھوں میں گہری ذہانت اور قوت فیصلہ جھلک رہی تھی۔ شبانہ نے سر اٹھا کر پہلی بار جج کی کرسی پر بیٹھی اس خاتون کو دیکھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو مسلا، یہ سوچ کر شاید اس کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، مگر نہیں۔ جب اس باوقار چہرے پر اس کی نظر جمی تو اس کے جسم میں ایک بجلی کا جھٹکا دوڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے اس کے شوہر کا ہاتھ چھوٹ گیا اور اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، فاطمہ! جج کی کرسی پر بیٹھی وہ خاتون کوئی اور نہیں، وہی تھی جسے شبانہ نے 14 سال کی عمر میں بدجلنی کا جھوٹا الزام لگا کر رات کے اندھیرے میں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہی فاطمہ جسے شبانہ نے سوکھی روٹی اور پانی دیا تھا، جس کے کپڑے پھاڑے تھے، جس کی امیدیں چکنا چور کی تھی۔ وہ آج اس کے اکلوتے بیٹے کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ شبانہ کی ہوش اڑ گئی۔ اس کی زندگی کا سارا ڈرامہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے میں گھوم گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ تو تقدیر کا اٹل فیصلہ اور اس کی گناہوں کا سیدھا حساب تھا۔ جج فاطمہ کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، وہ صرف ایک جج تھی جو صرف قانون اور انصاف کو پہچانتی تھی۔ جج فاطمہ کی آواز گونجی۔ یہ آواز ریشمی تھی، مگر اس میں آہنی فیصلہ کن طاقت تھی، اور یہ آواز شبانہ کی ضمیر میں ہمیشہ کے لیے گونجتی رہی۔ اور اب اس کا بیٹا اور اس کے گھر کا مستقبل اس یتیم فاطمہ کے رحم و کرم پر تھا۔ عدالت میں سناٹا چھا چکا تھا۔ شبانہ اور آفس کے ہوش و حواس جج کی کرسی پر بیٹھی فاطمہ کو دیکھ کر گم ہو چکے تھے۔ یہ منظر فطرت کے اس اصول کی عکاسی کر رہا تھا کہ ظالم کو کسی نہ کسی روپ میں اپنے ظلم کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے۔ کیس کی پہلی سماعت ختم ہوئی۔ جج فاطمہ نے مقدمے کی اگلی تاریخ مقرر کی اور نہایت وقار سے کمرہ عدالت سے رخصت ہو گئی۔ شبانہ اور آصف کو محسوس ہوا ان کے پاؤں میں جان نہیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلے اور سیدھے فاطمہ کے گھر کی طرف گئے، جس کا پتہ انہوں نے کسی چپڑاسی سے حاصل کیا۔ شام گہری ہو چکی تھی جب وہ ایک عالی شان اور پرسکون رہائش گاہ کے باہر پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ یہ ایک وسیع بنگلہ تھا جس کے باغیچے میں ہریالی تھی، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہی فاطمہ کا گھر ہے۔ انہوں نے اندر جانے کی اجازت طلب کی اور آخرکار انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ وہی سخت، بے اثر اور پروقار جج تھی جسے انہوں نے عدالت میں دیکھا تھا۔ اس کے پیچھے ایک نرم دل بوڑھا شخص کھڑا تھا، فقیر کریم بخش۔ شبانہ اور آصف نے بابا کو پہچانا نہیں۔ یہ میرے والد ہیں، انہوں نے مجھے سڑک سے اٹھایا اور یہاں تک پہنچایا جب میرے اپنوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس دن کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ اگر میرے اپنے خون کے رشتے بے نقاب نہ ہوتے تو شاید میں آج اس مقام پر نہیں پہنچتی، فاطمہ نے ٹھوس اور ہموار لہجے میں کہا۔ تو شبانہ اور آصف کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ کریم بخش وہ انسان تھے جنہوں نے ثابت کیا احساس صرف خون کے رشتوں میں نہیں بلکہ انسانیت کے رشتے میں ہوتا ہے۔ فاطمہ نے کریم بخش کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھا۔ اب وہ اس گھر کے مالک تھے، عزت کے ساتھ۔ یہ گھر فاطمہ کی انتھک محنت، علم کی پیاس اور فقیر بابا کی بے لوث محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ وہ دوڑ کر فاطمہ کے قدموں میں گر گئی۔ اس کے آنسو کسی ندی کی طرح بہہ رہے تھے۔ فاطمہ بیٹی، میں گناہگار ہوں، میں نے تم پر ظلم کیا، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی، مجھے بچا لو بیٹی۔ شبانہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ آصف بھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس کے پاس ایسے الفاظ نہ تھے اپنے مرے ہوئے بھائی کی نشانی جو اس نے ایک ایسی عورت کے الزام تلے دفن کر دیا تھا جس کی کوئی سچائی نہیں تھی۔ فاطمہ نے نہ غصہ دکھایا نہ کوئی نرمی۔ اس نے رویہ سخت رکھا جس میں قانون کی بے لچک طاقت تھی۔ گھر جائیں شبانہ بیگم اور آصف صاحب، آپ اس وقت جج فاطمہ کے سامنے، اور میں آپ کو صرف ایک شہری کے طور پہ جانتی ہوں۔ آپ کے یا میرے ماضی کے میرے لیے کوئی معنی نہیں، نہ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت۔ میں صرف قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہوں۔ میں اس وقت عدالت کے دائرے سے باہر بھی ہوں تو میرا عہد صرف انصاف کے ساتھ ہے۔ اس کے الفاظ شبانہ اور آصف کے کانوں میں کوڑے کی طرح لگے۔
جہاں تک آپ کے بیٹے عمر کا تعلق ہے تو میں آپ کو واضح کر دوں، میں ایک جج ہوں۔ میرے لیے سچ، جھوٹ، رشتہ داری اور ماضی کی ذلت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں صرف ثبوت دیکھوں گی اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گی۔ میرا فیصلہ آپ کی ذاتی دکھ یا میری ذاتی تکلیف پر مبنی نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ صرف قانون کرے گا، یہ عدالت ہے۔ شبانہ نے آخری امید کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں صرف انصاف کی آگ تھی۔ اگر آپ کا بیٹا مجرم ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور انسانیت کا کوئی بھی رشتہ اسے سزا سے نہیں بچا سکتا۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنی ذاتی خلش کو ایک سائڈ پہ رکھ کر قانون کے مطابق ہی فیصلہ کروں گی۔ فاطمہ کی اٹل بات پر وہ اور آصف شرمندگی کی اور ذلت کی گہرائیوں میں ڈوب چکے تھے۔ فاطمہ کا بے لچک رویہ دراصل ان کے لیے پیغام تھا کہ اب دنیا قانون سے چلتی ہے، ذاتی طاقت سے نہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے بیٹے کو بچا پائیں گے یا نہیں۔ کچھ سماعتوں کے بعد تمام گواہوں، شواہد اور عمر کے خلاف ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر جج فاطمہ نے تمام ذاتی احساسات کو ایک طرف رکھتے ہوئے قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ سنایا۔ عمر کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا دی گئی، کیونکہ جرم ثابت ہو چکا تھا۔ عمر کے چہرے پہ ایسا ملال تھا جو اب وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے گنوا دی۔ فاطمہ جو اس کے سامنے جج کی حیثیت سے اپنی زندگی ایسے روشن کی جس کے پاس چراغ میں تیل تک کے ڈالنے کے پیسے نہیں تھے۔ ان کی ہاری ہوئی شکلیں اور دکھی وجود فاطمہ کے انصاف کی جیت کا اعلان کر رہے تھے۔ فاطمہ نے جج کی کرسی سے دیکھا، مگر اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے اپنے ماضی کی زخموں کو انتقام سے نہیں بلکہ قانون کے ذریعے انصاف سے بھرا ہوا تھا۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جس جھوٹے الزام پر شبانہ نے ایک معصوم کو گھر سے نکالا، قدرت نے اسی جھوٹ اور لاڈلے پن سے اس کے اپنے بیٹے کو مجرم بنا کر اسی معصوم کے تخت پر کھڑا کیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔